ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حاجی یا عمرہ کرنے والا اگر احرام باندھنے کے بعد کسی عذر کی بنا پر حرم نہ پہنچ سکے تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق ایک اونٹ یا گائے یا بکری قربانی دے کر احرام کھول لینا چاہیے۔ کسی بیماری کی بنا پر اگر یوم نحر سے پہلے احرام کھول دیا جائے تو اسے 3 روزے یا صدقہ یا ایک قربانی دینی چاہیے۔ حرم سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتع تو ادا کر سکتے ہیں، مگر حدود حرم میں رہنے والے لوگوں کو حج قران اور حج تمتع کرنا منع ہے۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے 10 روزے رکھنے چاہیے۔ کسی شخص کی طرف سے عمرے یا حج کی نیت کرنے کے بعد احرام باندھ لیا جائے تو اس حج یا عمرے کو کسی دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِلَىٰ آخر الآیہ، اور جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اسے پورا کرو، اور اگر کہیں روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے یعنی ذبح نہ ہو جائے اپنے سر نہ مونڈو، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے فدیہ کے طور پر روزے رکھنے چاہیے یا صدقہ دینا چاہیے یا قربانی کرنی چاہیے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے یعنی تم حج سے قبل مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے گھر جا کر یعنی پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد الحرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔